اہلیان لکھنؤ السلام علیکم۔ میں آج آپ کا ناظم ہوں ساگر ترپاٹھی۔ کچھ ایسے حقوق ہمیں حاصل ہوتے ہیں نظامت کے دوران، چونکہ پرم شردھے شریوت رام نائک جی کے پاس سمے کی کمی ہے، تو یہ میرا ذاتی حق ہے کہ مشاعرے میں شاعروں کی ترتیب میں بدلاؤ کروں۔ آپ کلپنا کریے کہ کبھی صبح صبح آپ اٹھیں، اپنی ہتھیلی کھولیں اور اس کے اندر سے سورج نکل آئے، کرشمہ ہوتا ہے۔ بر صغیر میں جہاں بھی اردو زبان بولی، سنی، پڑھی، سمجھی اور جس کا سپن دیکھا جاتا ہے، وہاں منور رانا صاحب کی پیٹھ ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ کسی آستانے کی زینت بن جاتا ہے۔ میں وہیں لے آتا ہوں حضور، حضرت میں کوئی لفظ کسی آستانے کی زینت بن جاتا ہے۔ 2 گز زمین آج بھی کوئی شاعر پچھلے 100 سال میں یہ ہمت نہیں کر پایا ہے کہ استعمال کرے۔ اگر استعمال کرے گا تو سیدھے سیدھے بہادر شاہ ظفر کے آستانے میں جا کے اس کو حاضری دینی پڑتی ہے۔ ماں کا پاکیزہ خیال آتے ہی جو خیال منور ہوتا ہے، وہ نام بر صغیر میں منور رانا صاحب کا ہے۔ میں ان کا تعارف ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہی کا شعر ہے کہ ہم نے لفظوں کے برتنے میں خون تھوک دیا۔ آپ تو صرف یہ دیکھیں گے غزل کیسی ہے۔ زوردار تالیوں کے ساتھ منور رانا صاحب کا استقبال کریے۔ میں نے مقطع کو آج غزل میں شروع میں بلا لیا، ان کا معیار سب سے آخر میں ہے۔ آپ سب کے لیے زوردار تالیوں سے اپنا ایک بار زوردار تالیوں سے ابھینندن۔ آداب موجود حاضرین، جن حالات میں حاضر ہوا ہوں بالکل تماشا بنا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اطہر بھائی بھی بہت بیمار ہیں اور ہم تو دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ ایک شاعر ہوا کرتے تھے رفیق شاہدانی مرحوم، ان کا ایک شعر ہے کہ تم ہمری باہ پکڑو ہم تمری باہ پکڑی، تم ہو ڈھلان پر ہو ہم ہو ڈھلان پر ہیں۔ تو مجھے یاد ہی نہیں اتنا ادھر بیمار رہا میں، لیکن یہ کہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی بار مجھے سلام کرنے کا موقع ملا۔ جیسا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی میری ماتا جی، میری والدہ گزر گئی 8 فروری کو، تو اس میں جب وہ نہلا دھلا کے لا گئی ہوں، جب مجھے بٹھایا تو میں وہاں جا کے میں نے کہا میں بیٹھنا چاہتا ہوں اماں کے پاس۔ تو میں جا کے وہاں بیٹھ گیا اچانک کسی کا ہاتھ پکڑ کے، تو میرے سب گھٹنوں میں امپلانٹ پڑا ہوا، وہ کہیں سے جا کر کے لوہا پھر کہیں لگا، پھر سے انفیکشن ڈیولپ ہوا۔ میں 25 دن میں ایمس میں تھا، لیکن ڈر مجھے اس لیے لگا اس بار بیماری میں کہ ہر بار میرے ساتھ اماں رہتی تھی تو میں ڈرتا نہیں تھا، اس بار اماں نہیں ہے۔ میں ان کے انتقال کے بعد میں نے 2-3 شعر کہے جو اسپتال ہی میں کہے تھے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شعر میں نے یہ کہا کہ ایسے اڑوں کہ جال نہ آئے خدا کرے، ایسے اڑوں کہ جال نہ آئے خدا کرے، رستے میں اسپتال نہ آئے خدا کرے۔ ایسے اڑوں کہ جال نہ آئے خدا کرے، رستے میں اسپتال نہ آئے خدا کرے۔ یہ مادر وطن ہے میرا مادر وطن، سبحان اللہ۔ یہ مادر وطن ہے میرا مادر وطن، اس پر کبھی زوال نہ آئے خدا کرے۔ یہ مادر وطن ہے میرا مادر وطن، میرا مادر وطن، اس پر کبھی زوال نہ آئے خدا کرے۔ اور سراج بھائی یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ اب اس سے دوستی ہے تو پھر دوستی رہے، شیشے میں کوئی بال نہ آئے خدا میں نے ٹھیک ایسے ہی پڑھتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ شاید الیکشن میں کوئی ٹکٹ دے کھڑے ہونے کا تو پریکٹس رہے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں کچھ شعر اور آپ بیٹھے ہیں تو میری ہمت بھی بندھی ہوئی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں ہندوجا اسپتال میں 10 مہینے پہلے میرا یہ کینسر کا آپریشن ہوا تھا۔
تو اخبارات نے، میڈیا نے، دوستوں نے، سب نے یہ کہا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ نہیں، آپریشن ناکام ہو گیا، اس لیے کہ اتنی جلدی تو کینسر اچھا بھی نہیں ہوتا ہے۔ 2 مہینے بعد میں معلوم ہوا، سگریٹ بھی پی رہا تھا، گوشت بھی کھا رہا تھا، مچھلی بھی سب کر رہا تھا، میں اتنی جلدی تو ٹھیک ہوتا نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا، وہ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ملک الموت، یمدوت جو کہتے ہیں سر، ایک دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی ملک الموت نے، یمدوت نے، جو صاحب گھر کے اندر موجود تھے، وہ باہر نکلے کہ بتا کیا بات ہے۔ میں نے کہا میں یمدوت ہوں، ملک الموت، مجھے تیری ماں کو اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کر، یمدوت کے سودا آج ذرا بدل کے کر لے، ماں کے بدلے مجھے لیے چل۔ وہ ملک الموت ہنسا کہ لیں گے سودا تیرا اچھا ہے، لیکن تجھ سے پہلے یہ سودا تیری ماں نے مجھ سے کر لیا ہے۔ تو میں یہ سمجھ گیا تھا کہ نہیں، کیا کہنے اس کھیل میں ہار گیا میں، اور وہی ہوا کہ والدہ جو تھیں وہ چلی گئیں۔ اب کچھ شعر آپ سن لیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ مدتوں پہلے، نہیں وہاں سے اور جو شعر یاد آ جائے، میں نے بتایا نا کہ میں چونکہ ابھی تک اپنے ہوش حواسی میں نہیں ہوں، اس لیے شعر بھی نہیں یاد آتے ہیں۔ جو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی۔ کیا کہنے حضرت، منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں، اور کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں۔ کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں، اور سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہیں آنکھیں، لیکن تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں۔